بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے برابر ثواب پائے گا۔ تکلیف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے۔ اسے رنج نہ دینا چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل و زبان کو قابو میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت لب پہ نہ لاؤ۔ محتاجوں سے مہنگا خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ تم آئینہ دیکھو، اگر خوش شکل ہو تو منہ پر گناہ کی سیاہی نہ ملو، اور اگر وہ سیاہ ہو تو دو سیاہیاں جمع نہ کرو۔ دو آدمیوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک طالب علم اور طالب مال۔ بعض احمق اسی غم میں گلتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو دولت کیوں دی۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا حماقت ہے۔ حاسد دشمن پر پتھر پھینکتا ہے مگر وہ واپس اسی کو لگتا ہے اور وہ دشمن ہنستا ہے۔ اپنے معاملات سے ہوشیار و چوکنا رہنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا سعادت کی کنجی ہے۔ 50 سال والی عورت بھی اگر ناریل کے تیل سے سونے سے پہلے چہرے کا روزانہ مساج کرے تو چہرہ 20 سال والی لڑکی سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہو جائے گا۔ سخت کلامی سے ابر ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ نیکی اور بدی کے درمیان اتنی باریک لکیر ہوتی ہے کہ نظر نہیں آتی۔ نکاح نہ کرنے والا اگرچہ شرمگاہ کو بچا لے، نظر و دل کا بچانا اس کو محال ہے۔ غصہ شمع انسانیت کو بجھا دیتا ہے۔ نیک عورت امور دنیا سے نہیں اسباب آخرت سے ہے۔ بچوں کی اصلاح مکتب میں ہے اور عورت کی گھر میں۔ السلام علیکم کہنے سے ترک کلام کے گناہ سے نکل جاتا ہے۔ دعوت قبول کرنے میں امیر و غریب کا فرق مت کرو۔ راہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت کو رد نہ کرو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔